الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفى. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، خواتین و حضرات، آج میں جس عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صلہ رحمی کے فضائل۔ صلہ رحمی کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، صلہ رحمی کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا ارشاد فرمائے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، فضیلتیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ تو فرمایا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صلہ رحمی کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اور صلہ رحمی کرنے سے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ اچھا، صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، اور صلہ رحمی کرنے سے انسان کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اور صلہ رحمی کرنے سے آدمی کو بری موت نہیں آتا، بری موت وہ نہیں مرتا، اور صلہ رحمی کرنے سے مصیبتیں اور آفتیں جو آتی ہیں انسان کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے وہ ٹل جاتی ہیں۔ ملک کی آبادی اور سبزی بڑھ جاتی ہے، خوشحالیاں بڑھ جاتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکیاں انسان کی قبول کی جاتی ہے، جنت میں جانے کا وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اور صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا اپنا رشتہ قائم فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جس قوم میں صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نسبوں کو سیکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر اس سے صلہ رحمی کر سکو، اور فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے، اور موت کے وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی عمر میں برکت ہوتی رہتی ہے۔ اور بخاری کے اندر بھی ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور احادیث کی کتابوں میں بھی صلہ رحمی کے اوپر کافی زور دیا گیا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کریں۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے، اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کو بری موت نہ آئے، تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اپنے رشتے ناتے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے حسن سلوک کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی عمر کو دراز کرتے ہیں اور اس کو بری طرح مرنے سے بچاتے ہیں، اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ رحم جو ہے یہ خدا کی رحمت کی ایک شاخ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو تجھ سے رشتہ جوڑے گا اس سے میں بھی رشتہ ملاؤں گا، اور جو تیرے سے رشتہ توڑ دے گا اس کے رشتے کو میں بھی توڑ دوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتہ داروں سے رشتے ناتے وغیرہ توڑتا ہو۔ فرمایا کہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس کا مستوجب نہیں کہ اس کی سزا دنیا ہی میں فوراً دی جائے، اور آخرت میں بھی اس پر عذاب الگ ہے۔ فرمایا کہ حدیث کے اندر ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں وہ شخص نہیں جا سکتا جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہو۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک اعرابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو ایسی بات بتائیں جس سے جنت ملے اور دوزخ سے نجات ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اگر میرے حکم کی تعمیل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم سے ملک کو آباد فرماتا ہے اور اس کو دولت مند کرتا ہے اور کبھی دشمنی کی نظر سے ان کو نہیں دیکھتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس قوم پر اتنی مہربانی کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ رشتے ناتے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ان کو یہ مرتبہ ملتا ہے، یہ اونچا مقام ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کی خوبیاں ملتی ہے، اور اپنے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنے اور پڑوسیوں سے میل جل رکھنے اور عام طور پر لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملنے، خوش و خرم اخلاق سے ملنے سے ملک سرسبز اور آباد ہوتے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کی عمریں بھی بڑھتی ہیں۔ ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایسا بڑا گناہ ہو گیا ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، یعنی حسن سلوک کر۔ اسی طریقے سے ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں یہ فرمایا کہ جو شخص رشتہ داری کا پاس اور لحاظ نہ کرتا ہو وہ ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ یہ سن کر ایک شخص اس مجمع سے اٹھا اور اپنی خالہ کے گھر گیا جس سے کچھ معاملات گڑبڑ تھے۔ وہاں جا کر اس نے اپنی خالہ سے معذرت کی اور معافی مانگی، پھر آ کر دربار نبوت میں شریک ہو گیا۔ جب وہ واپس آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ رکھتا ہو۔ اور فرمایا کہ ہر جمعے کی رات میں تمام آدمیوں کے عمل اور عبادتیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ تو ناظرین و حاضرین، اللہ تعالیٰ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شخص اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو چکی ہو یا کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہوں، ناراضگی وغیرہ ہو، تو وہ جلد از جلد جا کر وہ جو ہے نا معافی تلافی کرے، سلام دعا کریں۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہو جائے گا جلدی ہو جائے گا، بہتر ہوگا، اور زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے۔ اور بہت ساری چیزیں انسان جو قطع تعلقی کرنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے اوپر اس نے بوجھ رکھا ہوا ہے کہ اس کی عمر میں برکت نہیں ہوتی، اس میں خوشحالی نہیں آتی، اس کے مال میں جو ہے نا اضافہ نہیں ہوتا، مال میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ تمام واقعات جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے آپ سے بیان کیے، اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مفہوم تھے وہ ہم نے آپ تک بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفى